لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والا جنگ بندی کا معاہدہ محض چند گھنٹوں میں ہی خطرے میں پڑ گیا، جہاں جنگ بندی پر اتفاق کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر دوبارہ وحشیانہ حملے کیے۔ لبنانی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین بیان کے مطابق ان حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد جاں بحق اور 8 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 3 معصوم بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں، اور یہ تمام حملے جنگ بندی معاہدے کے باقاعدہ نفاذ کے بعد کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ہی امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے طویل مدتی مذاکرات کے بعد دونوں فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا، تاہم اسرائیلی جارحیت کے باعث یہ امن معاہدہ اب شدید شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے عوام کے لیے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ملے جلے فیصلے جاری کیے ہیں۔ نیپرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق 2026 کی پہلی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے، جس سے ملک بھر میں صارفین کو 67 ارب روپے سے زائد کا بڑا ریلیف ملے گا۔ اس کمی کا اطلاق کی الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے جون، جولائی اور اگست کے بلوں پر ہوگا، تاہم لائف لائن صارفین اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ دوسری جانب نیپرا نے اپریل 2026 کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 19 پیسے فی یونٹ مہنگی بھی کر دی ہے۔ اس ماہانہ اضافے کا اطلاق بھی کہ الیکٹرک سمیت تمام صارفین کے رواں ماہ جون کے بلوں پر ہوگا۔ واضح رہے کہ سی بی پی اے نے اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 73 پیسے اضافے کی درخواست بھی دی تھی، تاہم نیپرا نے 1 روپے 19 پیسے اضافے کی منظوری دی۔ آزاد کشمیر کی ریاست میں ایک اہم آئینی اور سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کی 12 مخصوص نشستوں کے مستقبل سے متعلق ایک اہم قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ دوسری جانب اسی حساس معاملے پر آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں ایک باقاعدہ ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے۔ اسمبلی میں منظور کی گئی قرارداد کے متن میں واضح کیا گیا ہے کہ کشمیری مہاجرین کی پارلیمان میں نمائندگی ایک مسلمہ تاریخی اور آئینی حقیقت ہے، تاہم انتخابی عمل میں موجود پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے اسے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے ضروری آئینی اصلاحات صرف اسمبلی کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں۔ قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آئینی اور انتخابی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہے، اس لیے یہ معاملہ قانون ساز اسمبلی پر ہی چھوڑا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے سیاسی جماعتوں، بار کونسلز، بار ایسوسی ایشنز، سول سوسائٹی اور آئینی ماہرین کی مشاورت سے ایک وسیع مشاورتی عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ اور لاہور میں انمول عرف پنکی بدنام زمانہ ملزمہ سے مبہم رابطے رکھنے اور سہولت کاری کے الزام میں پولیس کے 2 اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کے مطابق نوکری سے برخاست کیے جانے والوں میں ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل شامل ہیں، جن پر گزشتہ چند برسوں کے دوران ملزمہ پنکی سے مسلسل رابطے میں رہنے کا سنگین الزام تھا۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک کے ایک اہم رائڈر کی گرفتاری کے بعد ان اہلکاروں نے ملزمہ سے اپنے رابطے مزید بڑھائے تھے۔ محکمہ جاتی انکوائری رپورٹ مکمل ہونے پر دونوں اہلکاروں علی قریشی اور کفیل کو چند روز قبل حراست میں لے لیا گیا تھا، جہاں ان کے باضابطہ بیانات قلم بند کیے گئے۔ سی ٹی ڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری کے دوران دونوں اہلکاروں کے موبائل فونز کا تفصیلی فورینزک کرایا گیا اور مشکوک ٹرانزیکشنز کا سراغ لگانے کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے، جس میں الزامات ثابت ہونے پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اور ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محسن رضائی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تہران پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں اور ایران ان کی پیش کردہ تمام شرائط کو تسلیم کرے، جبکہ امریکہ اپنی شرائط کو دانستہ طور پر مبہم رکھ رہا ہے۔ محسن رضائی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے موجودہ مسودے میں کئی تکنیکی ابہام موجود ہیں، جن کی شفاف وضاحت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس اہم سفارتی پیش رفت سے قبل ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے قوم سے اپنے خطاب میں خبردار کیا تھا کہ دشمن قوتیں ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے اختلافات پیدا کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب ایران آیت اللہ روح اللہ خمینی کی 37ویں برسی کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں مجتبیٰ خامنہ ای نے واضح کیا ہے کہ دشمن کو میدان جنگ میں تو عبرتناک شکست ہو چکی ہے، لیکن اب وہ معاشی اور نفسیاتی حربوں کے ذریعے ہی ایرانی عوام کی ہمت اور استقامت کو کمزور کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔